زندگی میں اللہ رسول کے احکامات سے روگردانی نہیں کرتا، اور پھر وہ چیزیں جن پر شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے تو ان سے تو پھر بہت زیادہ ایک مومن کا عمل اور اس پر ایک مومن کی زندگی کا انحصار ہوگا۔ تو شریعت نے دو چیزوں سے ہمیں خاص طور پہ حکم نامے ارشاد کیے۔ ایک تو عقل حلال، ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ اترے، اور ہم اس بات کا انتہائی کوشش سے اہتمام کریں کہ ہماری اولادوں کو ہمارے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کو بھی حرام کا لقمہ نہ پہنچنے پائے۔ یہ والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو رزق حلال ہی کھلائیں۔ جب آپ اپنی اولاد کو رزق حلال کی بجائے مشکوک یا حرام رزق کھلا دیتے ہیں تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد صالحیت کے نور سے محروم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی شخص کی اولاد صالح نہ ہو، پاکیزہ وصف نہ ہو، نیک اور فرما بردار، موتی اور فطرتاً صالحیت کے ماحول میں پرورش پانے والی نہ ہو، تو ماں باپ کے لیے پھر کیا باقی بچتا ہے؟ تو اولاد کا صالح رہنا کس طرح ممکن ہے کہ وہ نیک ہو اور صالح ہو؟ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں گے۔ رزق حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رزق مشکوک سے بھی ان کو بچائیں گے۔ جب آپ اپنی اولاد کو پاکیزہ رزق دیتے ہیں تو پھر ان کی تربیت بھی ایک اچھے ماحول میں ہوگی، اور ان کی فطرت کے اندر عفت، پاک دامنی، وفا، محبت، اطاعت و فرما برداری، انقیاد اور یہ سارے اوصاف حمیدہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان میں آپ دیکھ پائیں گے۔ اور اگر آپ اپنی اولاد کو حرام رزق دیتے ہیں تو حرام رزق سے پلا ہوا بدن کبھی بھی وہ نتائج نہیں دے سکتا جو آپ چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا رزق پاک ہے، اپنا رزق، تو اس کے اثرات بھی آپ کی اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ اگر پاکیزہ رزق نہیں لیتے تو آپ کی اولاد پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو نہ صرف اپنی اولاد کے لیے پاک اور ستھرا رزق، پاکیزہ رزق اور عفت تومہ، عقل حلال کا اہتمام کیجیے، بلکہ خود بھی عقل حلال ہی اختیار کیجیے، اور رزق مشکوک سے بھی اپنے دامن کو بچائیے۔ تمہارے پیٹ میں اترنے والا ایک لقمہ بھی ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی شخص رزق حرام کھاتا ہے تو اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی گڑ گڑا کے عجز و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگتا ہو۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اس کا لباس بتا رہا ہے کہ یہ لمبا طویل سفر کاٹ کے آیا ہے، یہ مد یدیہ، اور وہ اپنے ہاتھ بھی لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ۔ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا بدن حرام کے رزق سے پلا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے
وہ حرام کی کمائی کا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کھڑا کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کے سامنے، سفر کاٹ کے آیا ہے، اذیت صحیح ہے، یمد یدیہ، دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کر کے دعائیں مانگتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، غلاف کعبہ سے لپٹ رہا ہے، ملتزم سے لپٹ رہا ہے، مطاف میں کھڑا ہو کے، حتیم میں کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس کا رزق پاک نہیں ہے۔ رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ ایسے شخص کے حق میں جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، نیک بندوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اہل ایمان دعا مانگتے ہیں، نیک صالح لوگ دعا مانگتے ہیں، تو وہ پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن اس شخص کا جس کا رزق پاک نہیں ہے، اس کا حصہ ان دعاؤں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ اس کا جو عرش کے ساتھ ربط تھا وہ ہی کٹ گیا۔ رزق کی ناپاکیزگی کی وجہ سے مالک سے ربط ہی کٹ گیا، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی۔ نہ اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اس کے حق میں کوئی دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ قصور کیا ہوا کہ اس نے اپنے پیٹ میں حرام لقمہ اتارا ہے، اس کا پیٹ حرام سے پلا ہے، اس کا بدن حرام سے پرورش پایا ہے، اس کے بدن پہ لباس کے تار و پود حرام سے ہیں، لہذا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور یہ راندہ درگاہ الہی ہو گیا۔ تو رزق کی پاکیزگی کا اہتمام آپ کریں گے تو آپ اپنے رب کی قربت پائیں گے۔ میرے پاس دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آتے بھی ہیں اور میں بھی پوری دنیا پہ آنا جانا رکھا ہوا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ آپ سے روحانی انتساب قائم کیا جائے۔ تو جب بھی کوئی شخص طریقت کے دائرہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے ایک بات ضرور کہتا ہوں، 5-6 باتیں خاص طور پہ کہتا ہوں، اور ایک بات آپ میں سے جو میرے سے روحانی طور پہ وابستہ ہیں انہیں تو معلوم ہے، باقیوں کے لیے بھی، کہ ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن کبھی بھی روشن نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، باطن کی روشنی کے لیے شرط ہے کہ آپ کا رزق پاک ہو۔ رزق اگر پاک نہیں ہے تو باطن میں کبھی بھی نور نہیں اترے گا۔ آپ جتنے بھی چلے کاٹے ہیں، جتنی بھی عبادتیں کریں، جتنی بھی ریاستیں کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، بار بار حج و عمرے کریں، اگر رزق پاک نہیں کرتے تو پھر باطن کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا، من میں کبھی بھی چراغاں نہیں ہو سکتا۔ باطن کو روشن کرنے کا سبب یہ ہے کہ آپ کا رزق پاک ہو، عفت و طعمہ، آپ کا لقمہ پاک ہو، عقل حلال اور کسب حلال آپ کا شعار زندگی ہو۔ اور ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ جہاں شک بھی پڑا تو اس کے بھی قریب نہیں گئے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، دجلہ کے کنارے وضو کر رہے تھے، بھوک کی شدت تھی، پانی کے بہاؤ پہ ایک سیب آتے ہوئے دیکھا، جب قریب آیا تو دل میں آرزو پیدا ہوئی، بھوک تو لگی تھی، اسے پکڑا، توڑا اور کھا گئے۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، مالے لکتا تھا، میرا تو تھا ہی نہیں، تو میں نے کیوں کھا لیا؟ اب پریشانی بن گئی، پیٹ میں اتر چکا ہے۔ اب جدھر سے سیب آیا تھا بہتا ہوا، جس سمت سے، اس سمت سفر شروع کر دیا۔ ایک باغ دیکھا جس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں دریا کے اوپر، اور وہ شاخیں سیب سے بھری ہوئی ہیں، سمجھ گئے کہ یہاں سے گرا ہوگا۔ چونکہ یہ دجلہ جو ہے اس کے کنارے بہت زیادہ باغات واقع ہیں، اس کو ام البساتین بھی کہتے ہیں،
باغوں کی ماں، دجلۃ الخیر ام البساتی، تو سمجھ گئے، گمان غالب یہ ہوا کہ یہاں سے سیب گرا ہوگا، تو باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور کہا کہ غالب گمان کے مطابق آپ کے باغ سے گرا ہوا سیب پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اٹھایا اور کھا لیا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے کہ پانی میں بہتا ہوا سیب لوگ اٹھا کے کھا لیا کرتے ہیں اور پھر اس کے مالک کو کبھی تلاش نہیں کرتے، یہ کون ہے کہ جو اتنا محتاط ہے اور اس کی زندگی ایسے حزم و احتیاط سے گزرے؟ یہ تو کوئی گوہر یکتا ہے، یہ کوئی در نایاب ہے۔ دیکھا اور کہا معافی یوں ہی تو نہیں ملے گی؟ تو کہا کہ حضرت بتائیے کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال تک میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی، اس باغ کو پانی دینا پڑے گا۔ کہا اس کے بعد معافی مل جائے گی؟ کہا ایک شرط اور ہوگی، اس کے بعد معافی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ 12 سال باغ کی گوڈی کرتے رہے، خدمت میں لگے رہے۔ 12 سال گزرنے کے بعد ایک دن شیخ عبداللہ صومعی نے، جو باغ کے مالک تھے، کہا ابو صالح سیب توڑ کے لاؤ۔ تو وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچے تھے۔ کہا تم 12 سال ہو گئے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں سیب کچے کون سے ہوتے ہیں پکے کون سے؟ کہا حضرت ایک سیب کی سزا کاٹتا ہوں، اس دن سے آج تک نظر اٹھا کے بھی نہیں کبھی دیکھا۔ کہا تمہارے 12 سال آج پورے ہو گئے، اب ایک شرط اور ہے، میری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، جو آنکھوں سے نابینا ہے، چل نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، سننے سے بھی قاصر ہے۔ کہا اس کے بعد تو معافی ہوگی؟ کہا ہاں۔ کہا میں قبول کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، نکاح ہو گیا۔ جب حجلہ عروسی میں داخل ہوئے تو واپس اتنی تیزی سے پلٹے کہ سر پہ چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ باہر شیخ عبداللہ صومعی تھے۔ کہا کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہا ایک غلطی کی سزا 12 سال کاٹی، دوسری غلطی ہونے لگی تھی، آپ نے جس نشانی کی لڑکی سے میرا نکاح کیا تھا یہ وہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو صحیح الحواس ہے، یہ تو صحیح الاعضاء ہے، یہ تو خوبرو خاتون ہے۔ کہا کہ یہی تمہاری بیوی ہے، لیکن آنکھوں سے نابینی اس طرح ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ پاؤں سے چل نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک وہاں چل کر نہیں گئی جہاں میرا رب اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ گونگی اس طرح ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ یہ بہری اس طرح ہے کہ غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست اور حضرت عبداللہ صومعی کی اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، جسے دنیا حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ جب مائیں ایسی پاک تینت اور پاک کمال اور حیا اور پردے کی خوگر ہوں اور باپ اتنے صالح ہوں، ایک سیب کھانے کی پاداش میں 12 سال سزا کاٹیں کہ میرا جرم معاف ہو جائے، تو پھر بیٹے غوث اعظم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ ماؤں کا اثر ہوتا ہے اولاد میں، باپ کا دیا ہوا لقمہ اور کھایا ہوا لقمہ اس کا اثر ہوتا ہے اولاد میں۔ تو پھر زمانے نے دیکھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا۔ محی الدین کے نام سے زمانہ انہیں جانتا ہے، اور انہیں واقعی دین کی مردہ قدروں کو زندہ کیا۔